بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ عالمی معاشی ماہرین نے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ ایک اہم ترین عرب ملک جو ہے وہ بڑی تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے، لہٰذا تمام کے تمام لوگ وہاں سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔ یہ کون سا عرب ملک ہے جس کے بارے میں اس وقت وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کے بعد عالمی سرمایہ کاروں کی دوڑیں لگ گئی ہیں؟ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے مغرب میں صوبہ بدخشاں جو ہے افغانستان کا، وہاں پہ خوفناک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد افغان طالبان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ پورے کا پورا علاقہ اس وقت کن کے کنٹرول میں ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ نے بہت بڑے بڑے برج جو ہیں ان کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کی جانب سے خصوصاً جو رد عمل دیا گیا ہے، جو ایران کی جانب سے مزاحمت دکھائی گئی ہے، اس نے عرب ملکوں کے اندر بڑی ہلچل پیدا کر دی۔ ایک تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ایران نے مشاورت کے لیے مشرق وسطیٰ کے جن ممالک کا دورہ کیا ایران کے وزیر خارجہ نے، اور ان ممالک سے رابطے کر کے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے بات چیت کی۔ ان میں ناظرین سعودی عرب ہے، ان میں مصر ہے، ان میں ترکی ہے، اس کے اندر دیگر قطر ہے، لیکن ان ممالک کے اندر ناظرین نہ تو عرب امارات شامل ہے، نہ بحرین شامل ہے اور نہ ہی اردن شامل ہے۔ یہ وہ ناظرین تین ممالک ہیں جنہوں نے اردن شامل ہے لیکن کویت اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ وہ تین ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو بھرپور انداز میں سپورٹ فراہم کی ایران پر حملے کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ایران نے رد عمل دیا ہے، ابھی تو وہ امریکی فوجی اڈوں تک محدود ہے، اب ایران نے بڑی وارننگ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار جو اگلا حملہ ہے، جو اگلے حملے ہیں، وہ ہم جو دبئی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے، عرب امارات کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تباہی سے دوچار کیا تو اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، اس وقت جو عالمی معاشی ماہرین ہیں وہ اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین، ایک تو بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں انہوں نے عرب امارات کے اندر جنہوں نے بڑا ٹائم گزارا ہوا ہے، ان کو بغیر کسی طلاق کے پکڑ کر جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور اس میں ناظرین وہ لوگ شامل ہیں جن کا نہ تو کوئی جرم، نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی انہوں نے کسی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کی، لیکن صرف اور صرف پاکستانی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناظرین کافی زیادہ پریشان کن چیز ہے۔ جس کے بعد جو لاکھوں پاکستانی وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی خطرات میں گھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس وقت ڈین پوپسکو نام کے ایک عالمی معاشی ماہرین اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں، اور ایک بہت نامی گرامی نام ہے یہ ڈین پوپسکو کا۔ ڈین پوپسکو نے کہا کہ میں نے گزشتہ 56 سال میں جو عالمی معیشت کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، اور جو میں صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، اب جو دبئی ہے وہ بڑی خوفناک صورتحال اور بڑی غلط راستے پہ وہ چل نکلا ہے۔ تو جتنے بھی عالمی سرمایہ کار ہیں جنہوں نے دبئی کے اندر سرمایہ لگا رکھا ہے، وہ سارے کے سارے جلد از جلد اپنا سرمایہ یہاں سے نکال لیں۔ یہ بڑی تباہی کے راستے پر ہے، یہ کسی وقت بھی کولیپس ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح سے دیگر عرب ریاستوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، جس میں ابو ظبی ہے، اسی طرح سے جو شارجہ ہے اس نے الگ ہونے کے حوالے سے بڑا بیان دے دیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر اس کو دبئی کو بالکل تنہا کر دیں گے۔ اب صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہو گئی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے وہاں پہ سرمایہ لگا رکھا ہے، اور اب جو ہے وہ وہاں سے کس طرح سے ساری چیزیں شفٹ کریں گے، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو جو کچھ چل رہا ہے
یا جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اب جو بلند و بلند عمارتیں ہیں ان کو ہٹ کرنا ایران کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ چاہے تو وہاں پہ بیلسٹک میزائلوں سے بڑی تباہی مچا دے, ڈرونز کے ذریعے تباہی مچا دے. جو امریکی فوجی اڈوں کو نہیں انہوں نے چھوڑا, تو عرب امارات کی جو بلند و بالا جو عمارتیں ہیں وہ ان کے سامنے کیا چیز ہیں. اب انہوں نے اعلان کیا جی کہ اب ہم ان کی عمارتیں اور ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ایران نے آج ایک بار پھر, ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, انہوں نے امریکہ کو وارن کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مستقل جنگ بندی اور مستقل امن چاہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ مذاکرات اور معاملات کو سبوتاژ کرنے والے ممالک کے بہکاوے میں مت آئے. اور ناظرین, یہ دو ہی ملک ہیں, ایک عرب امارات اور دوسرا اسرائیل, جو اس وقت ان پورے معاملات کو چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بند نہ ہو اور ایران کو مکمل تباہی سے دوچار کیا جائے. اب ناظرین, دوسری طرف جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر محاذ کے اوپر جو عرب امارات ہے وہ سامنے کھڑا ہے اس کے سعودی عرب کے, اور سعودی عرب کو جو ہے وہ ہر محاذ کے اوپر یہ شکست دے کر اپنے آپ کو خطے کا بڑا چودھری ثابت کرنا چاہتا ہے. اور عالمی طاقتیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ خیر اپنا دفاع نہیں ابھی کر سکتی, تو انہوں نے ان کا کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ خاصی پریشان کن ان کے لیے ہو سکتی ہے. اب عالمی سرمایہ نکلا تو سمجھ لے کہ ہر چیز کولیپس ہو جائے گی. اب نئی بحث شروع ہو چکی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو پھر فوری طور پہ وہاں سے سرمایہ نکالنا پڑے گا. اس کے بعد ناظرین, ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور وہ خبر ہے ناظرین پاکستان کے مغرب میں صوبہ بدخشاں جو ہے, افغانستان کے صوبہ بدخشاں, چونکہ یہ بڑا اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ واخان کوریڈور جو ہے وہ اسی بدخشاں صوبے سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک جاتا ہے. پاکستان کے پاس تو ناظرین اب مزید راستے جو ہے وہ آ چکے ہیں, تاشقند کے راستے اور دیگر جو پاکستان کے پاس جو ابھی ایران کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں تک راستہ مل چکا ہے. افغان طالبان اب جو ہے وہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا, اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ تو پیچ اپ ہو, لیکن پاکستان اب بالکل بھی انکاری ہے. اب ناظرین, یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بدخشاں صوبے میں گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے. افغان طالبان کو مکمل طور پر وہاں سے نکالنے کے لیے اب جو مقامی کمانڈرز ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. آج ناظرین بدخشاں صوبہ کا جو ضلع جرم ہے وہاں پر بڑے پیمانے پہ اعلان جنگ کیا گیا ہے, اور مسلح افراد نے ان کے خلاف جو مسلح گروہ ہیں انہوں نے افغان طالبان کو کک آؤٹ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ حملے شروع کر دیے اور باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا گیا. ناظرین, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر اتنے معاملات ہیں, اتنے ان کے پھڈے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی آپس میں ہی لڑنا بھیڑنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پاکستان کی فکر ہی نہیں رہے گی. اب افغانستان کے اندر NRF ہے, اس کے بعد AFF ہے, یہ تمام جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ اس وقت افغان طالبان کا تختہ الٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. اور اب پاکستان کی وہ صرف اشیر بات چاہتے ہیں. پاکستان ابھی چونکہ ان کے اوپر بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ پاکستان کو نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ 20 سال تو انہوں نے پاکستان کے خلاف یہاں پہ بیٹھ کے بھارت کی پراکسی کا کردار ادا کیا ہے, تو پاکستان ان کے معاملے میں بھی بہت زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہے. کیونکہ جتنا پاکستان اور ہم جو ہے سارے افغان طالبان کے بارے میں آپٹیمسٹ تھے کہ پاکستان میں اب ٹھنڈی ہوائیں پاکستان کو مغرب سے آئیں گی, لیکن اتنے کی زیادہ حالات وہاں سے خراب ہوئے اور دہشت گردی پاکستان میں ایکسپورٹ کی گئی. بہرحال ناظرین, اب بدخشاں جیسا اہم ترین صوبہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.